الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلام نرمی اور آسانی دین اسلام کا امتیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، تمام ادیان میں سے کون سا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان اور سہولت پر مبنی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں آسان ترین دین لے کر مبعوث ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی معاملہ میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معتدل اور متوازن رہتے ہوئے نرمی، سہولت، آسانی، رحمت و شفقت کو ترجیح دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کو پسند فرماتے اور اس بات کا خیال رکھتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے عمل کو شرف قبولیت بخشیں جو ان کے لیے نرمی اور آسانی کا موجب ہو۔ جب بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان امر کو اختیار فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان عمل کو اس لیے اختیار فرماتے تاکہ اس کے ترک ہو جانے کا خدشہ نہ ہو اور امت اس عمل میں موجود آسانی کے باعث اس پر ثابت قدم رہ سکے، کیونکہ اگر عمل سخت اور مشکل ہوگا تو اسے انجام دینے والے کا تسلسل تھوڑے عرصے بعد ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی آسانی اور بھلائی کے لیے ہمیشہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طرز عمل اختیار فرماتے کہ دو امور میں سے ہمیشہ آسان کو منتخب فرماتے۔ اس ضمن میں سیرت طیبہ سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا، اگر میں لوگوں کے لیے مشقت شمار نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد کی ادائیگی اور مخلوق سے معاملات کی انجام دہی کے دوران نرم و ملاطفت اور بلائی اختیار کرنے پر ترجیح دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین ہمیں روزمرہ زندگی میں نرمی، ملاطفت اختیار کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرمی پر اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا سخی پر نہیں، یعنی اللہ رب العزت کا لوگوں سے رحمان و رحیم اور غفور الرحیم ہو کر پیش آنا نرمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواد و کریم اور تواب و رؤوف ہونا نرمی ہے، لہٰذا وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں
اور نرمی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ عمل جس میں نرمی ہو اس پر جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ کسی ایسے نیک عمل سے زیادہ ہوتا ہے جس میں نرمی نہ ہو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لو کہ بارگاہ الہی کی جانب سے وہ ہر خیر اور بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ گویا ساری خیر اور بلائی کسی بھی کام کو نرمی کے ساتھ انجام دینے میں ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نرمی کی توفیق نہیں دی، خواہ اس شخص کی کاوشیں تبلیغ و نفاذ دین میں ہی متعلق کیوں نہ ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، بلکہ وہ ہر بلائی اور ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی نرمی کی وجہ سے ایک نیک عمل کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، لیکن دوسری طرف وہی عمل خواہ جس قدر بھی نیک ہو، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ و دعوت یا تبلیغ دین ہی کا کیوں نہ ہو، اس میں سختی آنے کی وجہ سے وہ عمل اپنے مقام و مرتبے سے گر جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کسی دین و مذہب یا نظام حیات میں شائستگی اور انسان نوازی کیا ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔